بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ہر انسان، چرند پرند، حتیٰ کہ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان کا وارث محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے محبوب کی زبان میری زبان ہے، میرے محبوب کا اشارہ میرا اشارہ ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت فرماتا ہے خبردار اگر تم نے میرے محبوب کی ایک بات کو جھٹلایا تو میں خدا تم سے جنگ کروں گا، مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات سچ اور حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور تمہارے لیے 40 تحفے باتوں کی شکل میں عطا کیے ہیں جس پر عمل کرنے سے ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ آپ کی ان 40 باتوں پر عمل کرنے سے مال و دولت اور گھر میں برکت آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ کون سی 40 انمول باتیں ہیں جسے جان کر آپ بہت رشک اور فخر کریں گے اور اللہ رب العزت سے دست ادب سے کہیں گے یا اللہ تیرا شکر ہے ہم تیرے محبوب مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ ہمارے لیے اتنے انمول موتی چھوڑے ہیں جو ہماری وجہ سے بکھرے ہوئے ہیں، ہم نے ان موتیوں کو ایک ایک کر کے سمیٹ کر پرونا ہے، اپنی زندگی اور آخرت سنوارنی ہے۔ میرے بہن بھائیوں اس ویڈیو کو پوری دیکھیں تاکہ یہ دنیا بھی اور آخرت سنوار سکیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدبودار اور گندے لوگوں کی صحبت اختیار مت کرو، اس عمل سے تم خود بدبودار بن جاؤ گے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر سے اشراق تک، مغرب سے عشاء تک سونے والوں کے گھر میں غربت آتی ہے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے ساتھ سونے سے پرہیز کریں جو لوگ رات کو دیر تک باتیں کرتے ہوں، اس عمل سے دوسروں کی نیند اور اللہ کی عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھائیں، اس عمل سے اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کی لذت سے محروم ہو جاؤ گے۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منہ سے نکلا کھانا دوبارہ نہ کھایا کرو، یہ عمل بیماری کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانا کھاتے وقت اداس نہ ہوا کرو، یہ عمل ناشکری کی علامت ہے۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گرم کھانے کو منہ سے پھونک مار کر ٹھنڈا مت کرنا، یہ عمل دوسروں کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 8، آپ نے فرمایا اندھیرے میں کھانا مت کھایا کرو، یہ عمل بدبختی اور بے برکتی کی علامت ہے۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے کھانے کو سونگھا مت کرو، یہ عمل انسانوں سے جانوروں کی تشبیہ دینے کے مترادف ہے۔ نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منہ بھر کر کھانا مت کھایا کرو، یہ عمل تمہارے معدہ اور آنتوں کے لیے مفید نہیں ہوتا۔ نمبر 11، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھوں کی انگلیوں کے کڑاکے نہ نکالا کریں، اس عمل سے تمہارے ہاتھوں کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ نمبر 12، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑے یا جوتے پہننے سے پہلے 3 مرتبہ جھاڑ لیا کرو، ہو سکتا ہے اس میں کوئی زہریلی مخلوق ہو۔ نمبر 13، آپ نے فرمایا نماز ادا کرتے وقت آسمان کی طرف نہ دیکھا کرو کیونکہ اس وقت تمہیں فرشتے دیکھا کرتے ہیں۔ نمبر 14، آپ نے فرمایا رفع حاجت کی جگہ تھوکا نہ کرو، یعنی کہ اپنے ٹوائلٹ میں تھوکنا صحت کے لیے مفید نہیں۔ نمبر 15، آپ نے فرمایا کوئلے سے اپنے دانت صاف نہ کیا کریں، اس عمل سے آپ کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں، ہمیشہ مسواک استعمال کیا کریں۔ نمبر 16، آپ نے فرمایا اپنے دانتوں سے ٹھوس چیز یعنی کہ سخت چیز مت توڑا کریں، یہ عمل آپ کے دانتوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ نمبر 17، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہانے کے بعد کپڑے ہمیشہ بیٹھ کر تبدیل کیا کریں، اس عمل سے آپ جوڑوں کے درد سے محفوظ رہیں گے۔ نمبر 18،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسروں کے عیب پر بات کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیا کریں۔ نمبر 19، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیت الخلاء یعنی کہ ٹوائلٹ میں بات نہ کیا کریں، یہ عمل جانوروں سے مشابہ ہوتا ہے۔ نمبر 20، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوست کو کبھی دشمن نہ سمجھنا ورنہ تمہیں سب لوگ دشمن نظر آئیں گے۔ نمبر 21، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسروں کے بارے میں غلط رائے نہ رکھنا ورنہ اکیلے پڑ جاؤ گے۔ نمبر 22، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات ٹھہر کر اور آرام سے کیا کرو ورنہ دونوں فریقوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ نمبر 23، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کرتے وقت پیچھے مڑ کر نہ دیکھا کریں ورنہ تمہارا سفر ختم ہی نہ ہو جائے گا۔ نمبر 24، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیدل چلتے وقت زمین پر اپنی ایڑیاں نہ مارا کریں، یہ عمل تکبر کے زمرے میں آتا ہے۔ نمبر 25، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی دوسروں پر جھوٹ نہ بولنا، یہ عمل شیطانی عمل ہے۔ نمبر 26، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو شوخی مت دکھانا، یہ عمل جانور کرتے ہیں۔ نمبر 27، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسروں کی مدد کرنے میں دیر مت کرنا، یہ عمل جنت کے دروازے تک لے جائے گا۔ نمبر 28، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کسی عقل مند سے مشورہ ضرور کر لینا، یہ عمل برکت کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 29، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی کامیابی پر غرور مت کرنا کیونکہ کامیابی اللہ جل شانہ عطا فرماتا ہے۔ نمبر 30، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گداگروں اور فقیروں کا پیچھا مت کرنا، یہ عمل آپ کو بہت پیچھے لے جائے گا۔ نمبر 31، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غربت اور تنگ دستی پر اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ عمل آپ کو اللہ کے غیبی خزانوں تک لے جائے گا۔ نمبر 32، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمانوں کی کھلے دل سے خدمت کرنا، یہ عمل آپ کے لیے سخاوت اور امیری کا سبب بنے گا۔ نمبر 33، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا کرنے والے سے حسن سلوک سے پیش آنا، یہ عمل ان کی برائی سے کہیں زیادہ ان کو چوٹ دے گا۔ نمبر 34، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا رزق تمہیں اللہ جل شانہ نے عطا کیا ہے اس پر شکر ادا کرنا، اس عمل سے میرا رب 70% رزق بڑھا دیتا ہے۔ نمبر 35، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ نہ سویا کرو، یہ عمل تمہاری یادداشت کمزور کر دے گی اور اللہ سے دور کر دے گا۔ نمبر 36، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کے وقت اور امامت کے دوران نہ بولا کریں، یہ عمل اللہ سے دور کرتا ہے اور شیطان کے نزدیک کرتا ہے۔ نمبر 37، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی خامی کو دور کریں اور سنجیدگی اپنائیں، اس عمل سے دوسروں کی نظروں میں بہتر بن جاؤ گے۔ نمبر 38، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زندگی میں کثرت سے استغفار کیا کرو، یہ عمل کرنے سے قبر میں آسانی ہوگی۔ نمبر 39، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹی افواہ نہ پھیلانا، یہ عمل آپ کی رسوائی کا سبب بنے گا۔ نمبر 40، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ جھکنا نہ ہاتھ پھیلانا، یہ عمل آپ کو بادشاہ بنا دے گا۔ نمبر 41، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زندگی میں کوئی ایسا موڑ آ جائے تمہارا دماغ کام کرنا چھوڑ جائے، اس وقت قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر لینا، یہ سمجھ لینا وہ کام اللہ کے سپرد ہو گیا ہے۔ اپنے نبی سے محبت کی شمع تو جلائی رکھ، شمع جانے خدا جانے، اللہ تعالیٰ سے دعا تو مانگی رکھ، دعا جانے خدا جانے۔ ہم اللہ جل شانہ سے دعا گو ہیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پاکستان پر رحمت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔